بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیالکوٹ والوں۔ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں میں جب میرے ہاں کے لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یہ کام آنے کا ہنر جب آپ سیکھ لیتے ہو، آپ زندگی کی تکمیل کا سفر شروع کرتے ہو، تب آپ کو آگہی ہوتی ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ مجھے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا، خلیل صاحب آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہی بات راز میں ہے کہ ابھی میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں۔ دعا کیجئے مرنے سے پہلے مجھے تھوڑا وقت مل جائے اور میں حساب کروں اور بیٹھ کر سوچوں کیا میں زندگی میں کبھی کسی کے کام آیا تھا، اور اگر میں کام آیا تھا تو خدا کی قسم میں کامیاب ہو کر لوٹ رہا ہوں، اور اگر میں نے صرف اپنے لیے پیسے کمائے، اپنی شہرت کے پیچھے بھاگا، اپنی فارچون ڈیولپ کی، تو خدا کی قسم میں خسارے میں واپس جا رہا ہوں۔ I'll be a failure، میں ایک ناکام آدمی ہوں گا۔ تو یقین کر لیجئے، جب بھی کوئی آپ سے پوچھے یا آپ بڑ مارنے لگیں کہ میں یہ میری کامیابی ہے، تو وہ کامیابی محض مانیٹری ہوتی ہے۔ بہت ساری اشرفیاں آپ کی جیب میں آ جانے سے آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ ان اشرفیوں کو اپنے ساتھی لوگوں میں، اپنے لوگوں میں بانٹنے سے کامیاب ہوتے ہو آپ۔ میں آج اس سے پہلے کہ میں اثار کی اس مہربانی کے اوپر بات کروں، میں آپ کو دو چیزیں جو ہیں وہ سوچ کر آیا ہوں کہ ڈیفائن کر کے جاؤں گا۔ اب آپ کے اوپر ہے آپ ان کو سمجھ جائیں، اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو سمجھنے میں دیر کر جائیں۔ میں ہمیشہ کلیئرلی یہ سب امپورٹنٹ ٹاپک لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے اور کامیابی کیا ہوتی ہے۔ ہم اکثر جیت جانے کا نام کامیابی رکھتے ہیں۔ کسی سے جیت جانا کامیابی نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی ایکٹ جس میں آپ کے ہاتھوں کوئی ہار جائے، آپ کو کامیابی کے رستے پر نہیں ڈال سکتی۔ آپ کو ہارنے والے کا دکھ ہی معلوم نہیں ہے، اس کے دکھ کا احساس نہیں ہے، تو کیسے لگتا ہے آپ کو کہ آپ کامیاب ہو گئے؟ آپ مجموعی طور پر کامیابی کی دعا کیا کریں، جیت جانے کی بات نہ کیا کریں، کیونکہ جیت جانے میں کوئی ہار جاتا ہے۔ کامیابی کیا ہے جو میں سمجھا، اور شاید میں وہ روزہ رکھ کے سمجھا۔ ساری عمر میرے بزرگوں کو بھی لگتا رہا کہ روزے بس تب ہوتے ہیں جب وہ رمضان میں آتے ہیں، لیکن مجھے بقدرے جلدی احساس ہو گیا کہ روزہ تو عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مہینہ بھر تو آپ کو روزہ رکھنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ جب آپ دولت مند ہوں اور اپنے پیسوں کا، اپنی دولت کا کچھ حصہ لوگوں میں بانٹ دیں، ضرورت مندوں میں بانٹ دیں، اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو خدا کی قسم آپ کامیاب ہوئے۔ جب آپ کو اللہ نے شہرت دی ہو
اور آپ کے اندر گھمنڈ نہ آئے اور آپ ہمیشہ یہی دعویٰ کریں کہ شہرت اللہ کی ملکیت ہے، تو آپ کامیاب ہوئے۔ جب آپ اختیار والے ہیں اور اپنے اختیار سے کسی کا حق نہیں مارتے، تو اللہ کی قسم آپ کامیاب ہوئے۔ اور جب آپ کے پاس حلال کی بھوک اور حرام کے انبار میں سے کسی کو چننا ہو اور آپ حلال کی بھوک چن کر سو جائیں، تو اللہ کی قسم آپ کامیاب ہوئے۔ اگر کامیابی کے یہ گر ہمیں سمجھ آ جائیں تو میرے ہاں غریب آدمی کا جو غم ہے وہ اس کی آنکھوں سے دھل جائے۔ میں ہر دفعہ ہر جگہ یہ بات ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، وہ آج یاد رہے، کل یاد رہے آپ کو، یا پھر میرے مرنے کے بعد آپ کو یاد آئے۔ اس وقت جو اس ملک کی حالت ہے، میرے ہاں غریب کی بچی بک رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ دولت کے انبار اپنے بینک اکاؤنٹس میں رکھ کر بیٹھے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگلے 10 سالوں میں آپ سے یہ سوشل سیٹ اپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو اپنے خون سے لکھ دیتا ہوں، یہ سوشل سیٹ اپ آپ سے سنبھالا نہیں جانے والا۔ آج ان تجوریوں سے کچھ پیسے نکالیے اور ان غریب بچیوں کو اپنے باپ کی دوائی کے لیے، اپنی ماں کی بیماری کے لیے، اپنے گھر کے کھانے کے لیے کسی بدبخت کے سامنے بکنے نہ دیجیے۔ یہ ہے کامیابی۔ اور پھر میں آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے مجھے اس حوالے سے ان کا ادراک دیا۔ تو بہت پہلے جب مجھے احساس ہوا کہ غربت جو ہے وہ جیب میں پیسوں کا نہ ہونا نہیں ہے، آدمی کا کم ظرف ہونا غربت ہے۔ کم ظرف سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کے بینک اکاؤنٹس میں حرام کے بلینز ہیں۔ کاش آپ اس کو دھتکارنا اور اس سے اس معاملے میں کرے کرنا سیکھیے کہ یہ انتہائی بدنصیب اور غریب آدمی ہے۔ اور سب سے امیر آدمی ہوتا ہے جس کی ہرس ختم ہو جائے۔ جس دن آپ کی ہرس ختم ہوتی ہے، آپ امیر ہو جاتے ہیں، اور جب تک آپ کی ہرس باقی رہتی ہے آپ غریب رہتے ہیں۔ یہ باتیں اگر آسانی سے سمجھ آ جائیں، میں کوئی معاشرے بدلنے نہیں آیا ہوا، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم مل کر معاشرہ بدل جائیں گے۔ ہر آدمی کو جینے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا کسی بھی لیڈر کے پاس ہے، کسی بھی امیر آدمی کے پاس ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کے سامنے یا آپ کے قرب و جوار میں کوئی غربت سے، کوئی بھوک سے مر گیا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ میری دعا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ ان باتوں کے بارے میں گھر جا کے سوچئے، ان کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے جیسے اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں حصار والوں کے بارے میں۔ تو حصار
کہ وہی معنی ہے نا کسی کے کام آنا، اپنے حصے کی کوئی چیز قربان کر دینا۔ تو جب بھی آپ کسی کے کام آتے ہیں، آپ اپنا وقت، پیسہ، اپنی ذمہ داریاں کسی کے لیے قربان کرتے ہیں۔ میں جب ان لوگوں سے ملتا ہوں اور ان کے اندر وہ ولولہ دیکھتا ہوں جو سیالکوٹ سے آگے بڑھ کے لاہور، لاہور سے کراچی اور دوسرے شہروں تک پہنچنا چاہتا ہے، تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بد نصیب ملک شاید ایسے ہی بہت سارے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اور جب تک ایسی صحیح اور کوشش جاری ہے، اللہ نے چاہا تو ہم ناکام نہیں ہوں گے، ورنہ ہم نے ناکام ہونے کے سارے سفر طے کر لیے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ میں بہت لمبی بات آج نہیں کر پاؤں گا، کوئی خطا کوشی ہو تو للہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔